السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے گزشتہ پروگرامز کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ذکر الہی عمل میں بہت چھوٹا ہے اور ثواب میں بہت زیادہ ہے۔ ذکر الہی کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے ایک نہایت اہم قسم قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک پورے کا پورا اللہ ہی کا کلام ہے اور یہ ذکر الہی کی سب سے اعلیٰ اور افضل شکل ہے۔ بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ افضل الذکری، بہترین اور افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ بھی قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ جو افضل الذکر کی بات آتی ہے یہ قرآن پاک کے علاوہ بعض محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک ہی کلام میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو دیگر کلاموں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور اس کی متعدد مثالیں دی گئی ہیں کہ جس طرح ستاروں کے اندر سے سورج کو فضیلت حاصل ہے، یا ستاروں کے اندر آسمان کے اوپر چاند کو فضیلت حاصل ہے، جس طرح کھانوں کے اندر سرید کو فضیلت حاصل ہے، تو کلام اللہ کا مقابلہ انسانی کلام نہیں کر سکتا۔ اور کلام اللہ کے بارے میں آپ صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت صرف کن کہتے ہیں، ہو جا، یعنی کن دو حرف ہیں، ہو جا تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے جتنی تخلیقات کی، کن کا وہ ہو گئی۔ جو چیز کا اللہ رب العزت ارادہ فرمائیں، صرف یہ ارشاد کر دے کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عام فہم بات ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے کن کہنے سے ہر چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے، عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، اور یاد رکھیے یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ تخلیق کی اصل ہے ہی یہ کہ کسی شے کو عدم سے وجود بخشا جائے۔ موجودات کو جمع کر کے کوئی چیز بنا لینا، اگرچہ ہم اس کو بھی ایجاد کہتے ہیں، لیکن موجود چیزوں کو آپس میں ترتیب دینا یہ تخلیق کی اصل نہیں ہے۔ تخلیق اصل میں ہے ہی یہ کہ کوئی چیز معدوم ہے، عدم ہے، اس کو عدم سے وجود بخشا جائے۔ تو اللہ رب العزت کن کے ذریعے عدم سے وجود بھی بخشتے ہیں۔ ہم نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے، صرف دو حرف ہوں اللہ کے تو ہر چیز تخلیق پا سکتی ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک جگہ پہ نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر دنیا کے اندر کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں، مردے کلام کرنا شروع کر دیں، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے، وہ کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً یہی قرآن ہے۔ لیکن میں اور آپ اتنے غافل ہیں کہ قرآن پاک اتنی عظمت والا، اتنی بابرکت ہستی کا کلام تھا، اور اس امانت کو آپ جانتے ہیں مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کیا، انسان نے اٹھا لیا، لیکن اس کو اٹھانے کے بعد اس امانت کا پاس نہیں رکھا۔ یہ اتنی عظمت والا کلام ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو آیت رکھی ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر کلام ہوتا جس سے مردے زندہ ہو جائیں تو وہ بھی اللہ رب العزت ہی کا کلام ہوتا۔ ہمیں دو حرف نہیں ملے، ہمیں قرآن پاک کی ہزاروں آیتیں مل گئی ہیں، لیکن میں اور آپ اس کی شرف، اس کے ثواب، اس کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں۔ چھوٹا عمل بڑا ثواب کے اندر یہ بات بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ قرآن پاک کو مجرد پڑھنا، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ صرف پڑھنا؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے، چونکہ یہ بات بھی ویسے اچھی ہے کہ قرآن فہمی ہونی چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن بیسیکلی غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہی ہے، قرآن کتاب نور ہی ہے، قرآن کتاب شفا بھی ہے، لیکن کیا قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے؟ ثواب کی کتاب بھی ہے۔ اس بات کو ہم آگے چل کے واضح کریں گے، لیکن یہاں پہ جو معاشرے کا المیہ بات آئی ہے تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ یہ قرآن زندہ لوگوں کو نور، روشنی، رستے عمل کرنے کے لیے آیا۔ ہم نے اس کتاب کے ساتھ صرف مردے بخشوانے کا کام لیا۔ ہم اس کتاب کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ زندہ لوگوں کے لیے جو کلام اترا اس سے مردہ بخشوایا جا رہا ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے جو کلام اترا وہ رخصتی کے وقت غلاف میں ڈھام کر نکالا جاتا ہے، ایک عرصہ گزر جائے،
قرآن پاک گھروں کی الماریوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، معاذ اللہ کہتے وقت بھی دل دکھتا ہے کہ ان کے اوپر گرد پڑی ہوتی ہے، عرصہ بیت جاتا ہے، ہم قرآن پاک کو نہیں کھولتے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، حقیقت میں قرآن ہے کتاب ہدایت، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کو بھی پاپائیت کی نظر کر دیا، اجارہ داری کا سسٹم بنا دیا. کیسے؟ قرآن پاک نہ پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. جی کیوں نہ سمجھنے کی کوشش کی جائے؟ اگر آپ قرآن پاک کو براہ راست سمجھیں گے معاذ اللہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. ہدی للناس، یہ کتاب ہدی للمتقین بھی ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن ہدی للناس بھی ہے. یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. آپ کہتے ہیں 14 علوم نہ آتے ہوں اس کو کھولنا ہی نہیں چاہیے. 14 علوم اس کے لیے تو چلو شرط ہو سکتی ہے جس نے خود ترجمہ کرنا ہے، لیکن جس کو ترجمہ شدہ قرآن ترجمہ ہوا جس کے سامنے موجود ہے، اس کو اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. آپ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے اگر 14 علوم میں آتے ہوں گے. ہاں اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے اس سے بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہدایت پکڑتے ہیں. اس میں گمراہی کے ساتھ فسق کی شرط لگائی ہے اللہ نے قرآن کی آیت میں، فاسقین کی شرط لگائی ہے. ہاں جو بندہ اپنا مسلک، اپنا منہج، اپنا عقیدہ پہلے سے گھڑ کر اس کتاب کو کھولے اور صرف اس نیت سے مطالعہ کرے اس سے میں نے اپنی تائید کی آیت ڈھونڈنی ہے، تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اللہ کا کلام بغیر کسی تعصب کے شرح صدر کے ساتھ کھول کے پڑھا جائے تو اللہ کا حکم ہے کہ تم قرآن پاک کے اوپر تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ایک لمحہ فکریہ پتہ کیا ہے؟ آپ کا کوئی بچہ، مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کے ساتھ مثال نہیں دینی چاہیے لیکن ایک عام فہم بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. آپ کا بچہ سعودیہ گیا ہے، برطانیہ گیا، یورپ گیا، آپ کو خط لکھتا ہے، وہ چاہے اردو زبان میں نہ بھی ہو، انگلش میں ہو یا عربی میں ہو، خط آ جائے گا نا. آپ لوگوں کے پاس بھاگتے پھریں گے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے مجھے خط لکھا ہے، بتائیے کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے. آپ لوگوں سے جا کے ٹرانسلیشن پوچھیں گے میرے بیٹے نے مجھے کیا کہا ہے. دکھ اور افسوس ہمارے اوپر ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے کا پورا کلام میری اور آپ کی ہدایت اور میرے اور آپ سے خطاب کر کے نازل کیا ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنا کہ سورت فاتحہ سے لے کے سورت ناس تک کتنے مسلمان ہیں ہم میں سے آج کہ جنہوں نے فاتحہ سے لے کے ناس تک پورا قرآن ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو؟ ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ رب العزت تم سے اور مجھ سے چاہتا ہی کیا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، یہ کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ کتاب بندہ مومن کے لیے شفا کے حصول کا سبب بھی ہے. ایک عجیب بات ہے، آج ہم میں سے کہنے والا بھی اس بات سے غافل ہے اور سب سننے والے، کوئی بیماری لگ جائے سب سے پہلے خیال کیا آتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا. سب سے پہلے خیال کیا آتا ہے؟ سر درد ہے، دوائی کھانی چاہیے. سب سے پہلے کوئی انفیکشن ہو جائے اینٹی بائیوٹک کھانی چاہیے. میرے اور آپ کے دل میں سب سے پہلے یہ خیال پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے کلام کی طرف رجوع کیا جائے. کلام اللہ اتنی عظمت والی، اتنی برکت والی کتاب ہے کہ جب یہ نازل ہوا اس کی پہلی وحی جس دن اتری، جس مہینے میں اتری، جس جگہ پہ اتری، جس نبی پہ اتری، آپ خود اندازہ لگائیے. جس رات میں نازل ہوا اس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہہ دیا گیا. جس مہینے میں نازل ہوا اس کو شہر رمضان کہہ دیا گیا. جس نبی پہ نازل ہوا اس کو انبیاء کا سردار کہہ دیا گیا. جس شہر میں نازل ہوا اس کو ام القریٰ کہہ دیا گیا. یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے قوموں کو عروج ملتا ہے. اور یہ قرآن پاک میں بھی بات ہے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا کہ اس قوم نے مجھے پس پشت ڈال دیا تھا. یہ قرآن گلہ کرے گا، اللہ کا کلام گلہ کرے گا اور اللہ کا حق ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ جو کلام اللہ ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. مخلوق تخلیق شدہ ہوتی ہے اور کلام اللہ رب العزت کی صفت ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس دن نازل ہوئی، اقرا کے ساتھ نازل ہوئی، اور یہ انسانی تاریخ کا وہ عظیم الشان لمحہ ہے کہ آسمان سے اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سے اپنے ایک محبوب بندے کے ساتھ کلام کرنے کی ابتدا کی. اور ہم نے لیکن اس بات کی قدر نہیں کی اور ہم نے اللہ رب العزت کے کلمات کو سمجھا نہیں ہے.
یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے. اور اللہ رب العزت کے اگر کلمات ہوں تو اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں کہتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پوری زمین کے درخت قلم بن جائیں. اللہ رب العزت اتنے قدیم ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، اتنے اللہ کے کلمات ہیں کہ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں، اشجار قلم بن جائیں، اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اسی لیے ایک جو بڑا مجرب وظیفہ ہے، بات آئی ہے کلمات کے والے سے تو وہ بھی رکھ دیتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ رب العزت کی کلمات کی پناہ میں آتا ہے نا. یہاں سے بھی آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کلمات مخلوق نہیں ہیں، کیونکہ مخلوق کی پناہ لینا جائز نہیں ہے. پناہ اللہ رب العزت کی ہوتی ہے یا اللہ رب العزت کی صفات کی ہوتی ہے. تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ جگہ چھوڑ نہ دے. یہ حدیث صحیح ہے، یہ بڑی عام فہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اور میں اگر اپنی زندگی کے اندر اس کلیے کو اپلائی کر دیں نا، ہم گھر سے نکلے ہیں 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ پڑھی ہے، گھر میں داخل ہوئے 3 مرتبہ پڑھا ہے، تو انشاءاللہ زمین و آسمان کی کوئی مخلوق آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. آگے چلیے، یہ جو کلام اللہ ہے نازل تو اور طرح ہوا آپ کے سامنے ہے کہ اقرا سے اس کی وحی کا نزول ہوا، لیکن اس کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھائی. جبریل امین کے ذریعے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا. آپ خود بتلائیے اگر قرآن پاک ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہوتا تو سورۃ فاتحہ شروع میں نہ ہوتی، قرآن پاک کی ابتدا اقرا سے ہو رہی ہوتی، پھر مدثر آتی جیسے وہی نازل ہوئی ہے. لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگوائی ہے. لیکن آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب تو بعد میں لگی، لیکن قرآن پاک کی ایک سورت مکمل ہوئی، اگلی سورت میں اللہ رب العزت کہہ رہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی پیچھے جو سورت گزری ہے تم اگر کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ. 10 صورتیں الگ طرح نازل ہوئی، لیکن ترتیب لگنے کے بعد جب 11ویں سورت میں آپ پہنچے تو اللہ رب العزت کہتا ہے جو پیچھے 10 صورتیں گزری ہیں اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ. ترتیب الگ ہے، نازل ہونے کی ترتیب الگ تھی، لیکن جب قرآن آدھے سے زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تب کہا ایسا کوئی قرآن لا سکتے ہو. اور حیرت انگیز بات ہے، اس بات کے اوپر آپ غور کریں کہ قرآن پاک کو اس وقت قرآن کہہ دیا گیا جب مکہ کے اندر 70-80 صحابہ تھے صرف. یعنی قرآن، اس کا مطلب یہ تھا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ ہوگی. یہ دعویٰ کس وقت کیا جا رہا ہے؟ جب صرف ایمان لانے والے 60 اور 70 لوگ ہیں. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. میرے بھائیو اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، یہ کلام اللہ کے اندر یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ ایک جنرل بات پتہ، لیکن آپ کو شاید یہ بات نہ پتہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا کیسا سسٹم بنایا ہے. پہلے بھی آسمانی کتابیں اترتی رہی ہیں، انجیل اتری ہے، تورات اتری ہے، زبور اتری ہے، اللہ کی کتابیں اترتی رہی ہیں، صحائف اترتے رہے ہیں، لیکن ان کی حفاظت ان کے علماء کے ذمے تھی. اور وہ ان میں سب میں تخریفات ہو گئی، ان میں تعویلات ہو گئی. اس کتاب کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی. آپ نے اس کے اوپر صرف 2 باتوں کے اوپر غور کرنا ہے. رمضان کے اندر کوئی قرآن کا قاری آگے کھڑا ہو کے تراویح جب پڑھا رہا ہوتا ہے، حرف یا آیت کی غلطی کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی وہ زیر زبر کی غلطی نہیں کرتا. پیچھے موجود ہر مسجد میں 10 حافظ ایسے ہوتے ہیں، اس کو لقمہ دے دیتے ہیں، اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ تو نے یہ زیر کی غلطی کی ہے، تو نے زبر کی غلطی کی ہے. یہ بتائیے یہ حفاظت کا کیسا سسٹم ہے. اور حفاظت کے سسٹم کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں، انگلش کو دیکھ لیجئے، فارسی کو موجودہ عصر حاضر میں جو ترقی یافتہ جن کو آپ زبانیں کہتے ہیں، صرف 200 سال قبل کی انگلش آج کی انگلش سے مختلف ہے. اس کا انداز، اس کا ردم، آج سے 200-300 سال قبل کا انگلش لٹریچر آپ پڑھنا شروع کریں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں آپ کہیں گے یہ کون سا لفظ ہے. لیکن عربی زبان 1400 سال قبل
جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک کا میرا یہ دعویٰ ہے اور علماء اسلام کا یہ دعویٰ ہے، ایک حرف قرآن پاک میں ایسا موجود نہیں ہے، ایک لفظ ایسا موجود نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے نا، آج کی عربی میں بھی جو استعمال نہ ہوتا ہو، کوئی زبان میں بھی تغیر نہیں آیا۔ اور اس کی جو حفاظت کی ہے وہ اللہ نے کس طرح کی ہے کہ پرانی کتابوں کی حفاظت ہوگی لکڑی کی چھالوں کے اوپر، تختیوں کے اوپر، تورات کی حفاظت ہوگی، انجیل کی حفاظت ہوگی علماء کے ذمے، پتھر کی سلوں کے اوپر لکھا جائے گا، درختوں کی چھال کے اوپر لکھا جائے گا۔ لیکن جب اس کتاب کی باری آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس کی حفاظت میں تختے کے اوپر نہیں کروں گا، پتھر کے اوپر نہیں کروں گا، سلوں کے اوپر نہیں کروں گا، کتاب اور صفحات کے اوپر نہیں کروں گا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اندر قرآن کا ایک حافظ بھی باقی ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کلام کی حفاظت کے لیے زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ کاغذ کے اوپر محفوظ نہیں رہنا، یہ زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر محفوظ رہنا ہے۔ اور یہ دیکھیے کتنا بڑا اعجاز ہے کہ ایک بھی قرآن پاک کا حافظ اگر دنیا میں موجود ہوگا، قیامت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہو جانی ہے جس دن اللہ رب العزت نے دنیا سے آخری حافظ قرآن کو اٹھا دینا۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کا سسٹم ہے۔ آپ نے اور میں نے اس کلام کو سمجھا کیا ہے؟ آپ کے سامنے صرف امام مسلم نے یہ حدیث لے کے آئے ہیں عقبہ بن عامر سے، صرف آپ اس حدیث کے اوپر غور کر لیجئے نا، چھوٹا عمل بڑا ثواب کے حوالے سے، تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی کریم نے کہا تم میں سے کون ایسا ہے جو جائے، وادی بطحا کا بھی ذکر کیا، فلاں وادی میں جائے اور بغیر ظلم کے 2 سرخ کوہانوں والی اونٹنیاں ہانک کے لے آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج آپ سواری کے اندر جو گاڑی سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی لیگزس سمجھتا ہو، لینڈ کروزر سمجھتا ہو، دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑی جو آج ہے، عرب کے اندر اس وقت سب سے مہنگی سواری 2 سرخ اونٹنیاں کوہانوں والی اگر ہوں تو وہ سمجھی جاتی تھی، جن کی آج بھی مالیت موجودہ دور میں بھی، جو اس طرح کے قیمتی نسل کے اونٹ ہوتے ہیں 1 کروڑ روپے سے کم بھی نہیں ہے، آج بھی وہ اتنے مہنگے ہیں۔ تو نبی کریم نے کہا کون ہے جو جائے اور بغیر ظلم کو ان کو لے آئے؟ اس کی بھی محدثین نے تشریح کی ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے پھر کون ایسا شخص ہے یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ مسجد کے اندر، صرف اللہ رب العزت کی 2 آیتوں کی تلاوت کر لو، صرف 2 آیتوں کی تلاوت، اور ان کے مفہوم اور معانی کے اوپر غور و فکر کر لو۔ گویا جس نے مسجد کے اندر جا کے اس نیت سے مسجد میں گیا ہے کہ قرآن پاک کی 2 آیتوں کو پڑھے گا، ان کو سمجھے گا، اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، صرف 2 آیتوں کے اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 سرخ اونٹنیاں کما لی۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تفسیر اور تشریح یہ ہے گویا اس نے 2 سرخ اونٹنیاں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دی ہیں۔ آپ بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہے جو ہر روز 2 کروڑ روپیہ صدقہ کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت موجود نہیں ہے کہ ہم 2 کروڑ روپیہ روزانہ صدقہ کریں۔ لیکن آئیے چھوٹا عمل اور بڑے ثواب کے اوپر ذرا غور کریں، اور پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی رکھا گیا ہے کہ چھوٹا عمل بڑا ثواب۔ کس طرح ملے گا؟ جائیے مسجد، اٹھیے آج ہی سے اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو شامل کر لیجئے، مسجد جائیے، صرف 2 آیتوں کی تلاوت کیجئے، قاری سے اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھیے، اس سے اس کا ترجمہ سیکھ لیجئے، گویا ایسا ہوگا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 کروڑ روپیہ روزانہ انفاق کر دیا، خرچ کر دیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں یہاں ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ انشاءاللہ کل اسی پروگرام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔